بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا ہے، اسی کے کچھ جزیات ہیں جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تابوت میں ڈال کر سمندر کے اندر ڈال دیا والدہ نے اور دل بہت زیادہ بے چین ہوا تو بہن کو بھیجا کہ ذرا ان کی خبر لے کر کے آؤ، اسی کا تذکرہ ہے اذ تمشی اختک، یاد کریں اس وقت کو جب کہ آپ کی بہن چل رہی تھی، فتقول اور کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں پتہ بتلاؤں ان لوگوں کا جو اس بچے کی کفالت کر سکے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے جب محل کے اندر دودھ کا مسئلہ تھا، دودھ نہیں پی رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر بازار میں باندیوں کو لے کر کے بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تب بہن نے جو آ کر کے بتلایا تھا کہ میں ایک ایسا خاندان جانتی ہوں جو بڑا نیک ہے اور مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ فرجعناک الی امک، پھر ہم نے آپ کو اپنی والدہ کے پاس میں پہنچا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، وہ غم نہ کرے، وقتلت نفسا، اور پھر آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ مجھے واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیلی اور قبطی آپس میں لڑ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا اس کو مارا، جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا۔ فنجیناک من الغم، پھر ہم نے آپ کو نجات دی اس غم سے، وفتناک فتونا، اور بہت سی آزمائشوں کے اندر ہم نے آپ کو مبتلا کیا۔ یہ کون کون سی آزمائشیں تھیں، تفصیلی بیان اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ ٹھہرے رہے مدین والوں کے پاس چند سال، 10 سال کی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں گزاری ہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر موسیٰ تم ایک متعینہ مدت پر وہاں سے واپس آئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا، یعنی نبوت سے تمہیں سرفراز کیا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، حکم دیا گیا کہ اب تم اور تمہارا جو بھائی ہے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، جس کو تمہاری درخواست پر نبی بنایا گیا، دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ۔ اذهب أنت وأخوك، جاؤ تم اور تمہارے بھائی، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر کے، یعنی نبوت پر جو نشانی، جو معجزات میں نے تمہیں عطا فرمائے ہیں ان کے ساتھ۔ ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ ظاہر انبیاء کی ذات ہے اور انبیاء اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ دراصل انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اذهب الى فرعون، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، انه طغى، وہ بہت زیادہ سرکشی کرتا ہے۔ فقولا له قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا، لعله يتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اگر کسی کو نصیحت کر رہا ہے اور لہجہ اس کا سخت ہے تو سخت لہجے کی وجہ سے آدمی نصیحت قبول نہیں کرتا، بلکہ عام طور پر ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصاً حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور تمہاری نرم گفتار کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے دل نرم پڑ جائے اور وہ کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرے۔ قال ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے ساتھ میں زیادتی کرے، او ان یطغی، یا وہ سرکشی پر اتر آئے۔ یہاں پر دو لفظ استعمال کیے الگ الگ۔ یفرط کا جو تعلق ہے زیادتی کا، وہ اس بات سے ہے کہ ہم اس کے دربار میں جائیں اور وہ ہماری گفتگو ہی نہ سنیں، گفتگو سننے سے پہلے ہی ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ اور یطغیٰ کا جو تعلق ہے وہ بعد سے ہے کہ ہم سے اس کی گفتگو ہو اور گفتگو کے دوران وہ ہمارے ساتھ میں شرارت کرے۔ یہاں پر جو ہے دونوں نبیوں نے خوف کا تذکرہ کیا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات ان کو عنایت فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے کر کے ان کو بھیج رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو، فرعون کے پاس۔ پھر ڈرنے کا کیا معاملہ ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ڈر ہے یہ فطری اور بشری جو تقاضا ہے ہر انسان کا، اس بشری تقاضے کی بنا پر ان حضرات نے فرمایا، ورنہ ظاہر ہے اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا ہے۔
لیکن ایک بشری تقاضا ہوتا ہے، ایک فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی رکھی ہے، اسی فطرت کے تقاضے سے ان حضرات نے فرمایا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا یا سرکشی پر اتر آئے گا۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی، اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ میری جو مدد ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ میں، اس مدد کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تم دونوں وہاں پر جاؤ اور اس سے کہنا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تمہارے رب کے پیغام پر ہیں، تمہارے رب کے قاصد ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یعنی مصر میں جو اس نے غلام بنا رکھا تھا ان کی آزادی کی دعوت ہے۔ ایک دعوت ہے اپنے رسول ہونے کی، اور اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے اوپر ایمان لے کر کے آؤ، اور دوسرا یہ کہ معاشی اعتبار سے جو بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا اس کی بھی دیکھ بھال، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ذمہ داریاں دے کر کے بھیجتا ہے۔ صرف نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ خالی دین کی تبلیغ کرے اور معاشرتی پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ میں معاشرتی پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ خود آقا علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھائیں، نبی علیہ السلام نے ایک طرف دین کی دعوت دی ہے تو صرف یہ نہیں کہ خالی دین ہے اور باقی لوگوں کی معاشرتی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ان کے معاشی حالات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا بس کہ میرے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے، اللہ کو مان لیا اور بس چاہے جو کرو، نہیں، بلکہ معاشرتی زندگی کو سدھارنے کی اور معاشی زندگی کو سدھارنے کی بھی خاص توجہ آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ بہرحال یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان پر ظلم نہ کرو، ان کو مت ستاؤ۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر کے آئے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنے رسول ہونے کا صرف زبانی دعویٰ ہو، بلکہ ہمارے پاس میں دلیل بھی ہے اس کی، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے ہمیں نوازا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس آدمی پر جو ہدایت کا اتباع کرتا ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ عذاب اس شخص پر ہے جس نے جھوٹ بولا اور روگردانی کی۔ اگر روگردانی نہیں کرتا ہے، ابتدائی زندگی اس کی کیسی بھی گزری ہو، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب فرعون نے دیکھا کہ میرا کوئی معاملہ چل تو رہا نہیں، اب چونکہ معجزات وہ حضرت موسیٰ کے پہلے دیکھ چکا تھا، حقانیت پہلے ثابت ہو چکی تھی اس کے سامنے، تو اب گفتگو کرنے کا کوئی موقع اس کو ہاتھ نہیں آ رہا تھا، جان رہا تھا لیکن جان بچانے کی کوشش وہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑا، فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب جانتا تھا حالانکہ کس کے بارے میں متعلق ہے، لیکن صرف جان بچانے والی بات تھی، اور معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت پر گفتگو نہیں فرمائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت جو ہے وہ کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر انسان اس کی حقیقت کو سمجھانا چاہے سمجھا بھی نہیں سکتا، اور کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر گفتگو نہیں فرمائی بلکہ صفات پر گفتگو فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق گفتگو کرنا یہ بسا اوقات خطرے کا باعث ہوتا ہے اور ایمان تک سلب ہو جانے کا اس میں خطرہ رہتا ہے۔ ہاں، صفات جو ہے ہمارے رب کی اس کو اجاگر ہونا چاہیے، اور حضرت موسیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا کہ تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز عنایت فرمائی ہے۔ خلقہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کی تخلیق فرمائی ہے، ثم ہدا، پھر رہنمائی بھی فرمائی ہے، یعنی اس کو بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد میں جو صحیح سمت اس چیز کی ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمت بھی اس کی متعین فرمائی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، اب کوئی بہانہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا، قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے، اس نے ایک پوائنٹ کھیلا فرعون نے، کہا اچھا یہ بتاؤ
جو پرانے لوگ گزر چکے ہیں ہم سے پہلے، تم سے پہلے، وہ لوگ کہاں ہیں، جنت میں یا جہنم میں؟ اب ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے ہیں وہ لوگ اور وہ سب جہنمی ہیں، اب یہ ورگلانے کا ایک بہت اچھا موقع اس کے پاس تھا کہ لو یہ صرف ہمیں نہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کو سب کو جہنمی بنا بیٹھا ہے۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ کمزور پڑ جاتی۔ اس نے سب سے پہلے سوال کیا، قالا کہنے لگا فما بال القرون الاولیٰ، پہلے لوگوں کا کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب اتنا شاندار دیا کہ اس کے پاس میں کوئی جواب اس کے بعد میں باقی نہیں رہا کہ آگے کچھ گفتگو کرے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ نے فرمایا ان کا جو علم ہے وہ میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، یعنی میں نہیں جانتا ان کا کیا حال ہے، اللہ خوب جانتا ہے وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، کہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب نہ تو گمراہ ہے اور نہ ہی کسی چیز کو بھولتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو بدلہ دے رہا ہوگا کیا ہے، مجھے اور تجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا حال کیا ہوا، تیرا اپنا حال کیا ہونا ہے یا میرا اپنا حال کیا ہونا ہے، اس چیز پر ہماری گفتگو۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ، وہ میرا رب کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں مختلف راستے بنائے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رخ ہے، اللہ تعالیٰ نے خطاب کا رخ اپنی طرف کیا، ہم نے نکالا اس سے مختلف نباتات کو، مختلف گھاس کو، مختلف سبزے کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَکُم، تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، یعنی جو سبزہ وغیرہ ہے، ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسانوں کے کھانے کے قبیل سے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسانوں کے لائق نہیں ہوتی لیکن جانور اس کو کھاتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نہ انسانوں کے لائق ہیں اور نہ ہی جانوروں کے لائق ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، لیکن مختلف پیڑ پودے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک ہی زمین کے اندر آپ مختلف درخت لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر درخت کا ذائقہ بھی الگ رکھتا ہے اور رنگت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مختلف ہوتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہے اور اللہ کی ذات میں غور کرنا چاہے تو ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھے گا تو اس کی ہدایت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔